السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع اور وشے تعویذ اور جنتر لٹکانے کا حکم کیا ہے، اس تعلق سے باتیں ہوں گی۔ اور بھائیوں کو چاہیے کہ تعویذ اور جنتر وغیرہ لٹکانے سے بچائیں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مصیبت اور پریشانی کے وقت، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار تو ہونا ہے، جب زندگی ہے، ہم انسان ہیں، تو صحت اور بیماری آنی ہے، پریشانی اور آسانی آنی ہے۔ انسان مصیبت اور پریشانی سے دوچار ہوتا، خود بھی، گھر کے افراد بھی، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے بھائی اللہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ بھائیوں کا رب سے یا اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اعمال شرکیہ کر بیٹھتے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی اور بیماری کے ایام میں یا دنوں میں یا گھڑیوں میں لوگ بیماری دور کرنے کے لیے طرح طرح کے وسائل اختیار کرتے ہیں، جن میں ایک وسیلہ شرک کا بھی آ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان بیماری سے دوچار ہو، کوئی روگ لگ جائے یا بازو میں درد ہو، گردن میں درد ہو، کہیں پریشانی آ جائے، تو اس تعلق سے ہمیں دوا علاج کرنا چاہیے۔ بیماری کے ازالے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، روگ کو دور کرنے کے لیے علاج ڈھونڈنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ یا اگر آدمی دم کرنا چاہے، جھاڑ پھونک کرنا چاہے، تو جو شرعی جھاڑ پھونک ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ دوا، بیماری کے دنوں میں دوا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، آدیش دیا ہے، دوا ہونی چاہیے، دوا کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ بیماری دور کرنے کے لیے دوا لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی 3436 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تداووا یا عباد اللہ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء۔ اے اللہ کے بندو، دوا کرو، علاج کرو، اس لیے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوا متعین کر دیا ہے، دوا تیار کر دیا ہے۔ تو مصیبت اور پریشانی میں، بیماری کے ایام میں، بیماری کے دنوں میں دوا علاج ہونا چاہیے، دوا کرنا چاہیے۔ اور ساتھی بندہ اللہ پر بھی بھروسہ کرے، اور دوا علاج بھی ہوتے رہنا چاہیے، دوا کرنا چاہیے۔ اور دوا جب کریں تو دوا لیتے وقت اس بات کا خاص خیال رہے کہ دوا میں ہم حرام چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ حرام چیزوں سے، حرام اشیاء سے علاج کرنا، اپچار کرنا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حرام چیز کا استعمال دوا میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بندہ شراب کے ذریعے سے، سور کے گوشت کے ذریعے سے اگر علاج کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ جو چیزیں حرام ہے، حرام چیز کے ذریعے سے یا حرام چیزوں کا استعمال دوا کے طور پر، علاج کے طور پر نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، یہ حدیث طبرانی کی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، 1391 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو حرام اشیاء سے، حرام چیزوں کے ذریعے سے، علاج سے بچنا چاہیے۔ علاج تو ہم کریں، بیماری میں علاج ہونا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں ہے، اور ساتھ ہی رب پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، علاج کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن آیات کے ذریعے سے یا عدیہ مسنونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے اگر آپ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو پھونکتے ہیں، اپنے بال بچوں کو پھونکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دم کرنا چاہیے قرآن آیات کے ذریعے سے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسے جھاڑ پھونک میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی 2200 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اگر ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں قرآن آیات کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے جھاڑ پھونک کے تعلق سے، دم کرنے کے تعلق سے، تو قرآن آیات کے ذریعے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے دم کرنے میں، جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جھاڑ پھونک کے لیے دھامی کے پاس جانا، مستان کے پاس جانا، یا ایسے باباؤں کے پاس جانا جو نہ جانے کیا کیا منتر پڑھتا ہے، کیا کیا پڑھتا ہے، قرآن آیات کا ذکر بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی نہیں جانتا ہے، اور پھر وہ شرکیہ کلمات کے ذریعے سے، ایسے شبد کے ذریعے سے، ایسی باتوں کہہ کر علاج کرتا ہے کہ اس میں ہمیں شرکیہ کام دکھائی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے جھاڑ پھونک سے یا ایسے لوگوں کے پاس جھاڑ پھونک کے ارادے سے جانے سے بچنا چاہیے۔ جھاڑ پھونک انسان کرے مگر قرآن آیات کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے، ایسے الفاظ یا ایسے شبد یا ایسے کاموں کے ذریعے سے نہیں جن سے شرک لازم آتا ہو۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو یا شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ اب آئی بات تعویذ اور گنڈے کے تعلق سے۔ بہت سارے بھائی تعویذ وغیرہ لٹکاتے ہیں کہ بازو میں درد ہے، یا بچوں کو گلے میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں، جیب میں لٹکا دیتے ہیں، یا تکیہ کے نیچے بہت ساری چیز رکھ دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، یا درد کے بازو سے درد ختم ہو جائے گا، لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، تعویذ لٹکا لیتے ہیں، خود بھی لٹکاتے ہیں، بال بچوں کو بھی لٹکا لیتے ہیں۔ جبکہ کئی تعویذ کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تعویذ کیا، وہ تو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح تعویذ دے کر لوگوں کو ٹھگتے ہیں۔ بہت سارے تعویذ میں تو بکریوں کے میگنی ہوا کرتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا لوہے کے ٹکڑے وغیرہ تعویذ میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعویذ بندہ لٹکاتا ہے، اس صورت میں انسان کا اللہ سے بھروسہ
اٹھ جاتا ہے، اسی تعویذ پہ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر بندہ تعویذ لٹکاتا ہے اور پھر اس پر بھروسہ کرتا ہے، مثال کے طور پر تعویذ لٹکایا، جنتر لٹکایا، گلے میں ہو، بازو میں ہو، کمر میں ہو، کہیں بھی لٹکایا، خود بھی لٹکایا، بال بچوں کو لٹکایا، اور پھر اس کا یہ عقیدہ رہا کہ اس جنتر کی وجہ سے یا اس تعویذ کی وجہ سے بیماری گئی ہے یا ہم اب تک بچے ہوئے ہیں، اگر جنتر نہ لٹکاتے، تعویذ نہ لٹکاتا تو نہ جانے ہم کو کیا کیا ہو جاتا، پریشانی ہو جاتی۔ میرے بھائیو، اگر اس طرح کی سوچ اور فکر ہے تو اس صورت میں بندہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، چھوٹا شرک کرنے والا نہیں ہوگا، بڑا شرک کرنے والا ہوگا، چونکہ انہوں نے سمجھا ہے کہ اسی تعویذ کی وجہ سے یہ بیماری ہماری رکی ہوئی ہے، یا ہم بیماری سے بچے ہوئے ہیں، یا درد ختم ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر اس طرح کی سوچ اگر بناتا ہے بندہ تو اس صورت میں شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب القول المفید کے اندر، جو کتاب التوحید کی شرح ہے، کہ اگر اس طرح کی سوچ اگر بناتا ہے تو بندہ چھوٹا شرک نہیں بڑا شرک کرے گا۔ اور جانتے ہی ہیں اللہ کے سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ ہاں، اگر تعویذ اور جنتر وغیرہ لٹکاتا ہے یا کڑا وغیرہ پہنتا ہے یا اور کوئی چیز پہنتا ہے سبب کے طور پر، اگر سبب کا ارادہ ہے کہ اس وجہ ہے، سبب کے طور پر اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہوگا، چھوٹا شرک ہوگا۔ چھوٹا شرک بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے، شرک اصغر بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد کی 17,422 نمبر کی حدیث ہے، سن لیں میرے بھائیو۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی رہط فبایع 9 وامسک عن واحد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، ایک ٹولی آئی، کچھ لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمی سے بیعت کر لیا اور ایک آدمی سے بیعت نہیں کیا۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت 9 وترکت ھذا، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت کر لیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اسے آپ نے ہاتھ بیعت نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطعها فبایعه وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ اس حدیث کی اسناد قوی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی نے تعویذ لٹکایا ہے، جنتر لٹکایا ہے، پھر میں کیسے اس پر بیعت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس کی تعویذ اور جنتر کو کاٹ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کیا اور کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ جنتر وغیرہ لٹکایا یا تعویذ جنتر یا دھاگا یا اور بھی کوئی دوسری چیزیں جو اس معنی کی ہو لٹکا لیا، اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی 3531 نمبر کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ پیتل کا کڑا، آج بھی بہت سارے بھائی کڑا وغیرہ پہن لیتے ہیں، چین وغیرہ پہن لیتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ بغیر ضرورت کے بھی چین وغیرہ لگانا، چاہے چاندی کا ہو یا اور بھی لوہے کا چین وغیرہ پہنتے ہیں ایسے ہی شوق کے طور پر، نہیں میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتیں استعمال کرتی ہیں، زیب و زینت کے لیے چوڑیاں پہنتی ہیں اور کیا کیسے پہنتی ہیں، یہ مرد کیوں چین وغیرہ اپنے بازو میں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں اگر
کڑا یا چین یا اور بھی کوئی دوسری چیز انسان درد کو دور کرنے کے لیے، درد کو دور کرنے کے لیے پہنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیتل کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ما هذه الحلقۃ قال هذه من الواهنہ، کہا کہ یہ کیا چیز ہے، تم کیوں یہ کڑا پہنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے واہنہ کی وجہ سے پہنا ہے۔ واہنہ ایک مرض ہے، بیماری ہے جو بازو میں یا گردن میں بیماری آ جاتی ہے، درد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس صحابی نے پہنا تھا۔ آپ نے کہا قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، اس کو نکال پھینکو، پھینک دو، اس کڑا کو اب پہنے نہ رکھو، پھینک دو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، تمہارے درد میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی بات بلکہ آگے بھی روایت ہے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو تم کامیاب نہیں ہوگے، ما افلحت ابدا۔ اس لیے میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اس طرح کڑا یا تعویذ، گنڈا، ان ساری چیزوں کے لٹکانے سے بچنا چاہیے، لوگ پہنتے ہیں اور اس طرح انسان کا بھروسہ ان ساری چیزوں پہ آ جاتا ہے، توکل کہ اللہ سے بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دوا علاج کرنا چاہیے، قرآن آیات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے، اس میں شفا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کی 5443 نمبر کی حدیث ہے، بات میں ختم کرنے والا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکا منا انسان مسعو بیمینی ثم قال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، کوئی دقت اور پریشانی آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اس جگہ، مثال کے طور پر بازو میں درد ہے، گردن میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ اس پر رکھتے درد کی جگہ پہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے، کیا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا شفاؤک لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے بھائیوں کہ اے اللہ انسانوں کے پالنے والے، تکلیف دور فرما، شفا دے، بیماری کو دور کر دے، تو ہی تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں ہے رب ذوالجلال، ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو دم کرنا چاہیے، ان دعاؤں کے ذریعے سے پھونکنا چاہیے، جہاں درد ہو، تکلیف ہو تو اپنا دائیں ہاتھ وہاں رکھے اور پھر دم کرے، پھونکے، انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ آسانی کرے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ علاج بھی جاری رہنا چاہیے، ڈاکٹروں کے پاس جایا جائے اور پھر علاج بھی رہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ، جہاں درد ہو، چاہے بازو میں ہو، گردن میں ہو، پیٹ میں ہو، جہاں بھی درد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ رسول کو فرمایا کہ اس جگہ پر، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 بار یہ دعا پڑھو، کیا اعوذ باللہ وقدرتہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے، اس برائی سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی
2202 نمبر کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ دعا کے ذریعے سے دم ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو پیٹ میں ہو یا گردن میں ہو، بازو میں ہو، جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو، اس جگہ اپنا ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھ کر کے، یعنی 3 بار بسم اللہ اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، یہ دعا پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دے گا۔ تو یہ چند باتیں کہی گئی ہیں دوا علاج کے تعلق سے، اور دم اور جھاڑ پھونک کے تعلق سے، اور ساتھ ہی تعویذ، گنڈے اور جنتر کے تعلق سے بھی باتیں آئی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور جو شرک کے راستے ہیں ان راستوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو مسنون طریقہ ہے دم کرنے کا، پھونکنے کا، جھاڑ پھونک کرنے کا، وہ مسنون طریقہ ہم اختیار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے، بلا سے، روگ سے بچائے، اور صرف قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں کے ذریعے سے دم کرنے کی، پھونکنے کی، جھاڑ پھونک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی جنتر ہو، تعویذ ہو، کڑا ہو، دھاگا ہو، ان ساری چیزوں سے بچنے کی اگر ہم نے کر لیا ہے تو ان اعمال سے توبہ استغفار کرنے کی، اپنے بال بچوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں سے پھر گزارش ہے، جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو، اور وہ بھی اگر وہ تعویذ، گنڈا اور یہ ساری چیزیں لٹکاتے ہوں پہلے سے، تو وہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، اور تعویذ، گنڈا وغیرہ کاٹ لے، تعویذ، جنتر وغیرہ لٹکانے سے اپنے آپ کو بچائے، بال بچوں کو بچائے، چونکہ یہ عمل شرکیہ عمل ہے، اور اس سے بندہ گنہگار ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔